اسلام بندہ مومن کو حسن و خوبی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے آج کے اس مختصر سے بیان میں جو دو احادیث مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مہمان نوازی کے بارے میں۔ مہمان نوازی یہ بندہ مومن کی پہچان ہے اور انسان کی انسانیت کی تکمیل ہی اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دل کی سخاوت اور دل کی اللہ تعالیٰ انسان کو دولت عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً دنیا کا مال و متاع تو دیا، لیکن دل کی کنجوسی اور بخیلی اس قدر ہے کہ وہ کسی کے اوپر ایک روپیہ لگانا بھی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات ہم کو اس بات کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں کہ دل کا سخی ہونا یہ انسان پر اللہ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور آپ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کتنے کتنے دن آپ فاقہ کرتے، بھوک برداشت کرتے، لیکن اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک کوئی ساتھ مہمان نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے رزقوں میں بے برکتی کا ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمارے دل بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ گھر بڑے بنا لیے، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ہم نے گھروں کو سجا لیا۔ گھر جتنے بڑے ہوئے، آمدنیاں جتنی زیادہ ہوئیں، دل اتنے ہمارے کمزور اور چھوٹے ہوتے گئے۔ اگر گھر میں ایک مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، جبکہ ہم کو اس بات کا شاید احساس نہیں رہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے۔ اور جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، نہیں تو میں اس بات کو ذرا وضاحت سے بیان کرتا۔ جب ہم بیساکھ کے موسم میں اپنی فصل اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ صرف ہم کو ہمارا حق نہیں دیتا، بلکہ اس فصل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور لوگوں کا بھی حق رکھا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہاوت اور یہ بات سنی ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جب انسان اپنے گھر میں دانہ لاتا ہے تو اس دانے میں بہت سے ایسے دانے بھی اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کا حق لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو بندہ بھی اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہے اور یہ مسلمان کا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سرکار کی سیرت مبارکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ جب مہمان تمہارے گھر آئے، پہلے دن جب مہمان آئے تو مہمان سے اس کے حسب مزاج پوچھ کر کھانا بناؤ۔ اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا کس چیز کو کھانے کا مزاج ہے۔ پہلے دن اس کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرو۔ مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہے، 3 دن اور 3 رات یہ ضیافت ہے۔ مہمان نوازی سے ذرا ہٹ کر اپنے مزاج کے مطابق آپ کھانا بناؤ، لیکن تھوڑا اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ پہلے دن مہمان سے پوچھو کہ تم نے کیا کھانا ہے، اس کے مزاج کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق تم کھانا تیار کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک دن اور ایک رات مہمان نوازی ہوتی ہے، جبکہ 3 دن اور 3 راتیں
یہ جو ہے یہ ضیافت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 دن کے بعد جب کوئی وہاں رہے تو 3 دن کے بعد پھر جو بھی وہ کھائے گا وہ صدقہ ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد آپ جو بھی مہمان کے سامنے پیش کریں گے، آپ کے دسترخوان سے جو بھی مہمان کھائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے یعنی کہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں من انفق علی الضیف درہما فکأنما انفق 1000 درہم فی سبیل اللہ تعالی، جس بندے نے مہمان کے لیے 1 درہم صدقہ یا وہ خرچ کیا، مہمان آیا، آپ نے چاول بنائے، آپ نے حلوہ بنایا، آپ گوشت لے کر آئے، کھانے کا آپ نے اہتمام کیا کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر آئی ہے، ایک مہمان ہمارے گھر آیا ہے تو لہٰذا آج ہم ذرا روٹین سے ہٹ کر کھانا بنائیں گے۔ یقیناً ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب مہمان آتا ہے تو ہماری جو کوکنگ ہوتی ہے، جو کھانے پکانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ذرا انداز ہٹ کر ہوتا ہے، ہم کچھ نئی چیزیں بناتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا وہ دین اتنا پیارا دین ہے، آقا کریم فرماتے ہیں تم 1 روپیہ جو مہمان کے لیے اضافی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو 1000 روپیہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ من انفق درہما علی الضیف، فرمایا جو اپنے مہمان پر 1 درہم خرچ کرتا ہے فکأنما انفق 1000 درہم فی سبیل اللہ، وہ گویا اللہ کے راستے میں 1000 درہم صدقہ کرنے والا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یعطیہ الضیف، ہر وہ بندہ جس کے گھر میں مہمان آتا ہے فاکرمہ، اور وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان آیا تو ماتھے پر بال نہیں چڑھائے، اس کا چہرہ لٹک نہیں گیا پریشانی سے کہ اب اس کو ہم کیا کھلائیں گے، کیا ہم اس کی وہ عزت کریں گے، کیا ہم اس کی یا وہ خیر چاہیں گے، تو مہمان کے آنے پر وہ پریشان نہیں ہوا بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر اس نے اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے کھانا بنوایا اور اس کو کھانا کھلایا۔ حضور رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر مہمان آئے اور وہ اس کی عزت کرے اللہ فتح اللہ لہ بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہمارا اسلام جو ہم کو دل کے بڑا ہونے کا حکم دیتا ہے، اور دل کا بڑا ہونا انسان کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب آئے ہوئے وہ بندے کو گھر پر دروازے پر آئے ہوئے بندے کو انسان عزت دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران خود اٹھ کر مہمان کی عزت کرتا تھا، اٹھ کر استقبال کرتا تھا، اور جب دسترخوان لگتا تھا تو خود اٹھ کر آپ دسترخوان پر کھانا لگاتے تھے۔ گھر مہمان گھر جب وہ خادم ہونے کے باوجود، نوکر ہونے کے باوجود آپ خود اٹھ کر مہمان کے لیے پانی رکھ رہے ہیں، روٹی رکھ رہے ہیں، سالن رکھ رہے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں اور آپ کے گھر میں خادم ہیں، نوکر ہیں، اور آپ یہ خود کام کیوں کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے ہیں، جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں فرشتے رحمت کے آگر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الملائکات یقومون فی منزل فیہ ضیف، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ فانا استحیی ان اجلس والملائکات یقومون، آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے کھڑے ہوں اور عمر بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا میں بھی اٹھ کر اپنے مہمان کی عزت کرتا ہوں جن کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ اسلام جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس قدر شائستہ ہے، اس قدر پیارا دین ہے کہ بندے مومن کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرنے پر اللہ پاک اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو جب ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو بھی گھر ہو حسب مزاج جو چیز آپ کے گھر میں مہیا ہے وہ پکا کر مہمان کے سامنے رکھیں، اس نیت سے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور یقیناً میرا اور آپ میں سے ہر ایک بندے کا اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بولیں کون ہے؟ اللہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے اور آپ میں سے ہر بندے کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ حضور پاک فرماتے ہیں جس بندے کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ میرا مالک، خالق، رازق اللہ ہے اور میں نے مرنے کے بعد اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان سے پیار کرے، اپنے مہمان کو عزت دے۔ بس ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنی جبرائیل علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے آ کر یہ بات بتائی، کیا؟ انہ قال ان الضیف اذا دخل علی اخیہ المسلم داخلت معه الف برکت و الف رحمت وغفر اللہ تعالی ذنوب اہل ذالک البیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات مجھ کو آ کر جبریل نے بتائی تھی کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، جب بھی کسی مسلمان بندے کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو خالی مہمان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ مہمان کے قدموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی؟ فرمایا الف و برکتیں، ہزار برکتیں، و الف و رحمتیں، اور ہزار رحمتیں اس گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہزار رحمتیں لے کر آتا ہے اور ہزار برکتیں لے کر آتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وغفر اللہ ذنوب اہل ذالک البیت، اس گھر میں جتنے بھی جی رہتے ہیں، ایک بندہ ہے، 10 بندے ہیں یا 50 بندے ہیں، میزبان کے گھر کے جتنے بندے ہیں، فرمایا جب مہمان آئے اور میزبان مہمان کی عزت کرے، اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کرے، خوش آمدید کہے، پانی پلائے، چائے پلائے، روٹی کا کھانے کا انتظام کرے، فرمایا وہ مہمان خالی مہمان نہیں رہے گا بلکہ اپنے ساتھ ہزار رحمتیں، ہزار برکتیں لے کر آئے گا۔ اور تیسرا انعام یہ کہ میزبان کے گھر کے اندر جتنے بندے ہیں اللہ ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ کوئی عام گپ نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ اس زبان سے نکلی ہوئی کلمات ہیں جس زبان پر کبھی جھوٹ آیا نہیں کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں وغفر اللہ ذنوب اہل ذالک البیت، اس گھر کے تمام بندوں کے اللہ پاک گناہ معاف کرتا ہے۔ آگے ولو کان ذنوبہم اکثر من زبد البحر، اب بات آگے آئی کہ گناہ کتنے تو معاف ہوں گے، فرمایا چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، وورق الاشجار، یا دنیا جہان کے تمام درختوں کے اوپر لگنے والے پتوں سے زیادہ ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس مہمان کی عزت کرنے کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ خواہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں یا دنیا جہان کے جنگلوں پر جب وہ پیدا ہونے والے درختوں کے پتوں سے گناہ زیادہ کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ پاک گناہ معاف فرمائے گا۔ وَآتَاهُ ثواب الف شہید، اب درجات، ثواب اور اجر کا اضافہ سنیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک مہمان کی عزت کرنا کتنا قار ثواب ہے اور کتنا برکت والا ہے۔ اللہ گناہ تو معاف کرے گا، خواہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو یا درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو، اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَآتَاهُ ثواب الف شہید، اللہ اس بندے کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت پہلے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے، خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا تم مہمان کی عزت کرو، ایک شہید نہیں، اللہ تم کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنے بڑے اجر کیوں بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کیونکہ کنجوسی ہے، ہمارے دل
دل میں چونکہ بخیلی ہے اور ہم مہمان کو عزت دے نہیں سکتے ہیں. جب کوئی بندہ ہمارے گھر آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دل کو پریشان مت ہونے دیا کرو. جو آتا ہے اپنا جب وہ نصیب لے کر آتا ہے، اور جو تمہارے گھر سے کھا کر جاتا ہے اپنا حق کھا کر جاتا ہے. اللہ نے جو تم کو رزق دیا تھا وہ خالی تیرا رزق نہیں تھا، اس رزق میں اللہ نے اس کا حصہ لکھا تھا. جو آیا اپنا حصہ لے کر چلا گیا. اگر تو فراغ دلی سے دے تب بھی کھائے گا، اگر تنگ ہو کر دے تب بھی کھائے گا. اگر تو تنگ ہوگا ثواب سے محروم رہے گا، اجر سے محروم رہے گا. اگر چہرے پر بشاشت اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر اچھے دل سے اچھے طریقے سے مہمان کی عزت کرے گا، کھا تو پھر بھی جائے گا لیکن اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ پاک تم کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. وَقُتِبَ لَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ أَكَلَهَا ضَعِيفُ ثَوَابَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَعُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ. فرمایا مہمان تمہارے گھر میں جتنے روٹی کے نوالے کھائے گا، جتنے لقمے کھائے گا، ہر لقمے کے بدلے میں اللہ پاک ایک مقبول حج کا اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سنیں یہ مہمان کی عزت کا اجر ہے، یہ مہمان کی پذیرائی کا ثواب ہے. جو مہمان تمہارے گھر آتا ہے تمہارے گھر سے خالی روٹی نہیں کھا کر جاتا بلکہ اس روٹی کے بدلے میں تم کو خیر کثیر دے کر چلا جاتا ہے. تمہارے گناہ معاف ہوئے، 1000 شہیدوں کا ثواب بھی تمہارے پلے میں آ گیا اور وہ جتنے لقمے کھائے گا. پھر یہ حدیث مبارکہ سن کر ہر بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کاش میرے گھر آنے والا مہمان ذرا رج کے روٹی کھائے. وہ جتنے زیادہ لقمے منہ میں ڈالے گا اللہ ہر لقمے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں، فرمایا وَقُتِبَ لَهُ، اس کے بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے بِكُلِّ لُقْمَةٍ، ہر لقمے کے بدلے میں أَكَلَهَا ضَعِيف، جو مہمان کھائے کیا ثواب حجۃ مبرورۃ، حج مبرور مقبول حج، و عمرۃ مقبولۃ، اور مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور آگے حضور رحمت اللہ فرماتے ہیں وَبُنِيَ لَهُ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک پورا شہر بساتا ہے، پورا ایک محل بناتا ہے جس محل میں اللہ پاک میزبان کو جگہ عطا فرمائے گا. وَمَنْ أَكْرَمَ ضَيْفًا فَكَأَنَّمَا أَكْرَمَ 70 نَبِيًّا، سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک مہمان کی دل سے عزت کی گویا اس نے اللہ کے 70 نبیوں کی عزت کی ہے. جس نے ایک مہمان کو پذیرائی بخشی، مہمان آئے اور جب جائے اس کا دل باغ ہو کہ کسی انسان کے بچے سے مل کر آ رہا ہوں، کسی اچھے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں. میں گیا تو سب نے ہنس کر میرا استقبال کیا، سب نے مجھے عزت دی، سب نے مجھے پیار دیا، میرے لیے انہوں نے اچھا بستر لگایا، اچھا موسم کے لحاظ سے مشروب پیش کیا، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، میرے ساتھ بیٹھ کر پیار بھری باتیں کی، میرا حال احوال لیا، میرے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا. اور جب میں جا رہا تھا تو پیار بھری نگاہوں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے. جب اس حال سے مہمان آ کر لوٹے گا خالی مہمان لوٹ کر جائے گا نہیں، ساتھ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کروا کر جائے گا اور خیر کثیر تمہارے جو نام اعمال میں لکھوا کر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دل کا جب وہ سخی بنائے. مالدار ہونا یہ کمال نہیں ہے، بڑے بڑے مالدار بخیل گزرے، بڑے بڑے مالدار کنجوس گزرے، ایسے مال کا کیا فائدہ جو انسان کے گلے کا توق بن جائے اور جہنم میں انسان کو ایندھن بنانے پر مجبور کر دے. اللہ تھوڑا مال دے لیکن دل کی اللہ پاک سخاوت بخشے، دل میں اللہ پاک جب وہ یہ جذبہ پیدا کرے کہ میرے دسترخوان سے اللہ کی مخلوق کھائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کام یہ لازم کرنا، ایک ہر مسلمان کو سلام کرنا، فرمایا سلام کو لازم پکڑ لو. دوسرا
بھوکے بندے کا پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. فرمایا یہ دو کام تم کر لو, میں محمد تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ کام کرو. سلموا علی من عرفتم وعلی من لا عرفتم. فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. سلام اس قدر پیارا ہے, فرمایا تمہارے دشمن کے دل میں یہ سلام محبت پیدا کرے گا. تم اس کو گلی میں گزرتے سلام کرو گے, ایک بار, دو بار, تین بار, وہ جواب دے یا نہ دے اس سے تم کو غرض نہیں ہونی چاہیے. تم کہو السلام علیکم. ایک وقت آئے گا اس کا پتھر کی طرح دل بھی موم کی طرح نرم ہو جائے گا, اللہ اس کے دل میں پیار پیدا کرے گا. فرمایا یہ سلام ہی ہے جو دل سے قدورتیں دور کرتا ہے, نفرتیں دور کرتا ہے. اور فرمایا کہ بھوکے کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو کئی ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب اور مقبول ہے. مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, تو جب رحمت گھر پر آئے تو اس کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہوتی ہے. مہمان جب آئے تو اس کے حسب مزاج کھانا تیار کرو, اور 3 دن تک ضیافت ہوتی ہے. مہمان نوازی سے ذرا تھوڑے لیول کی, یعنی کہ پہلے دن اگر آپ نے بریانی بنائی تھی, ساتھ حلوہ بنایا تھا, کچرا بنایا تھا, تو دوسرے دن وہ نہیں, لیکن تھوڑا سا اچھا کھانا, گوشت بنا لیں, کوئی اچھی چیز بنا لیں. فرمایا 3 دن تک یہ مہمان نوازی اور ضیافت ہے. اور 3 دن کے بعد سرکار فرمایا کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان پر بوجھ نہ بنے. مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے. 3 دن کے بعد مہمان کو یا تو کوچ کر جانا چاہیے, یا پھر میزبان کے بچے جیسا کھانا کھاتے ہیں ایسا مہمان کو کھانا چاہیے. وہ یہ نہ کہے کہ بھائی دیکھو انہوں نے تو دال پکا دی ہے, انہوں نے تو چٹنی بنا دی ہے. فرمایا مہمان نوازی 1 دن اور 1 رات ہے, یہ مسلمان کا حق ہے. اور 3 دن 3 رات تک ضیافت ہے, وہ میزبان کے حسب مزاج کھانا ہوتا ہے. اور 3 دن کے بعد فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے. اگر میزبان مہمان کو جو کھلاتا ہے, ہر لقمے کے بدلے میں اللہ پاک اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مہمان نوازی کی توفیق و ہمت بخشے. اللہ پاک ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرمائے. اللہ ہم سب کے رزق میں برکت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.